وہ طاقتیں جو دنیا میں اثر و رسوخ رکھتی ہیں، چائنا، رشیا اور کافی حد تک یورپین یونین اور اس کے بعد OIC، میں اپنے پلیٹ فارم سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جنگ کو رکوائیں۔ کروڑوں لوگوں کی آبادی ہے، 9 کروڑ آبادی ہے ایران کی، اتنا بڑا ملک رقبے اور آبادی کے اعتبار سے، اس کو آپ جنگ کے ذریعے فتح نہیں کر سکتے۔ خانہ جنگی ہوگی، رجیم چینج ہوگی، اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سٹیبل نہیں ہوگی۔ بہتر یہ کہ اس جنگ کو روکا جائے، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا موقف رکھتے ہیں وہ میں نے آخر میں ہی آپ کو بیان کرنا تھا۔ میرے نزدیک یہ جنگ رک جائے، یہی ایران کے حق میں اور باقی مسلمان ملکوں کے حق میں اور دنیا کے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر یہ جنگ کنٹینیوس ہوتی ہے تو پھر پاکستان کا کام ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دے۔ بالکل، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مسلمان کو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی چاہیے، اپنی لائف کو کنکلوڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے بیوی بچوں کے اوپر بھی وہ وقت آ سکتا ہے جو آج فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر، شام کے مسلمانوں کے اوپر، لبنان کے مسلمانوں کے اوپر اور ایران کے مسلمانوں کے اوپر آیا۔ ایران بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد اسلامک کنٹری ہے جو ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے، اس لیے دیکھیں انہوں نے پارلیمنٹ میں تشکر کے نعرے لگائے ہیں پاکستان کے حق میں۔ اور ابھی میں کل رات کو سلیم صافی صاحب کے ساتھ جرگا پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ آپ پروگرام ضرور دیکھیں، ماسٹر پیس ہے وہ پروگرام۔ حسین حقانی صاحب جو ہمارے ایکس سفیر تھے پیپلز پارٹی کے دور میں امریکہ میں، بڑا زبردست انالیسس کیا ہے، ان کا انٹرویو تھا۔ اور ایک کوئی اور تھے صحافی ایران کی طرف سے جو ایران کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ان کا بھی انٹرویو تھا۔ اس میں صافی صاحب نے ان سے بالکل ننگے سوال کیے ہیں کہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ انڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ دوستی گانٹھے ہوئے تھے، یا پاکستان؟ انہوں نے کہا ہمیں اس معاملے سے نکلنے دیں، ہم اپنی دوستیاں بھی ریوائز کریں گے۔ ہمیں پتا چل گیا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انڈیا نہیں کھڑا ہوا۔ اگرچہ انڈین عوام، انڈیا کے کئی یوٹیوبرز اس وقت اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ ان کے ذرا دیش بھکت نام کا جو چینل ہے جس کی اتنی ویورشپ ہے، کسی مسلمان نے مسلمانوں کے حق میں وہ ولاگ نہیں بنائے، اور جس طرح اس نے یورپ اور امریکہ کو للکارا ہے، سلوٹ ہے جی اس بندے کو۔ میں نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کروائی تھی، کومنٹس کیے نیچے، کمال کام کیا ہے، دلیری ہے۔ تو اللہ کرے کہ اس جنگ سے نکلے، لیکن پاکستان کا کام ہے کہ سپورٹ کرے جس حد تک کر سکتا ہے۔ اب یہ حد ڈیفائن کرنی ہے ہمارے بڑوں نے، یہ میں کلیئر کر دوں۔ ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ ایٹم بم پھینک دیں اسرائیل کے اوپر، ہماری یہ نہ فیلڈ ہے، نہ ہم ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہم صرف ان کی قبر و آخرت یاد کروائیں گے اور اپنے آپ کو اپنی قبر و آخرت یاد کروائیں گے کہ اگر مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے تو مسلمان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، تو مسلمان موت سے نہیں گھبراتا۔ اس وقت پاکستان کا کام ہے کہ جہاں تک وہ بہتر سمجھتے ہیں سپورٹ کریں۔ ہم اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر وہ اس جنگ میں کودنے کا ارادہ بھی کریں تب بھی ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم جنگ میں نہیں کودیں گے، سفارتی محاذ کے اوپر سپورٹ کریں گے، تو بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہیں بنائیں گے۔ ہم یہاں پہ کوئی خانہ جنگی نہیں چاہتے، نہ اس خانہ جنگی کا کوئی فائدہ ہونا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ جذباتی تو لوگ یہاں باتیں کر دیتے ہیں، لیکن پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس وقت یہ ایسا کیوں ہوا تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کر لینا چاہیے تھا۔ اس لیے ہمارے پاس تو اب اپنی ناکامیوں کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اتنا تجربہ ہو چکا ہے پاکستان کا جنگوں کا اور انٹرنل دہشت گردی کا اور امریکہ کی خدمت گزاری کرنے کا، کہ اب ہمیں پتا ہے کہ وہی کچھ ریپیٹ ہوگا جو پہلے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے معاملات کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر ہماری ریاست جنگ میں جائے گی ایران کی سپورٹ میں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر میں اس وقت یہ باتیں نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جی آپ لوگوں نے بیوقوفی کر دی۔ وہ جس لیول پہ بیٹھے ہیں وہ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایون ان سے غلط ڈیسیژن بھی ہوا، ریاست کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، ادروائز انارکی پھیلے گی۔ اور اگر وہ جنگ میں نہ بھی جائیں، صرف سفارتی سپورٹ کریں، تو بھی ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے کہ احتجاج کر کے ملک کو بلاک کر دیں کہ جی آپ جو ہے وہ ایران کا فوجی ساتھ بھی دیں۔ یہ بھی ہم کام نہیں کریں گے، کیونکہ جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ ہم
نہیں دیکھ رہے ہوتے. آج دنیا کے کسی مسلمان کو پاکستان کی فوج حکومت سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے. جو کام دنیا میں کوئی ملک نہیں کروا سکا پاکستان نے ان دنوں میں کروایا کہ عرب ملکوں سے ایران کے حق میں بیان دلوا دیا. یہ پاکستان نے کروایا. وہ جس وجہ سے بھی انہوں نے دیا یہ کوششیں پاکستان کی ہیں. آج ہر جگہ پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے. سفارتی محاذ پہ میں نہیں سمجھتا کوئی کسر چھوڑی ہے. اور یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ریکویسٹ کی تھی کہ 2 ہفتے کے لیے آپ ٹائم دیں, ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم بھی اس معاملے کو دے کر چلیں. وہ اب جو بدعہدی ہوئی وہ تو ٹرمپ کی طرف سے ہوئی نا, کہ ادھر انہوں نے ٹائم دیا اور 2 ہفتے نہیں گزرے اور انہوں نے اپنا کام ڈال دیا. اور ساتھ ہی دیکھیں اس ٹویٹ میں کیا لکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب ہم پیس کی طرف آتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم جنگ روکنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم نے اپنا کام کر لیا. میں کہتا ہوں جی اب بھی جنگ رک جائے اور ان شرائط کے اوپر جو کنسنسس کے ساتھ ایران اور اسرائیل میں اور امریکہ میں طے پائے. ایران کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی, بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مسلمانوں پہ جو مشکل وقت آیا اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے نکالے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم علیک بالیہود, اللہم علیک بالنصارى, اللہم انصر اخواننا فی فلسطین, اللہم انصر اخواننا فی ایران, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وہ ڈیل توڑ دی. ایران چیختا رہا کہ بھئی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو. یہ وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں جرمنی, فرانس اور UK کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بدعہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں آپ کہانیاں کراتے رہے کہ IMF قرضہ منگے تھے کہ وہ آیا جے غوری. تو سارے بزرگ اتھے سن عراق میں, سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو, ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے, ہم کیا کریں, ہمارے ساتھ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے, 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا, این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہیں, ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا, ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ آ کے ان کو برباد کریں گے. اندازہ کریں کس بات کی وہ دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کرے. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. اس سے برا سلوک ہوتا تھا. ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا. کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے. اتنی سخت نفرت تھی. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج کی گیم ہے. اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ آ کے انہوں تباہ کریں گے. اور اسرائیل ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم 3rd ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے ہمارے مسیح نے نہیں آنا. اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے. حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا. مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے, یسوع مسیح. وہ ہوگا مسیح الدجال, جھوٹا مسیح. اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے. اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے. اب وہ جب 6واں راؤنڈ قریب تھا اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا, ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. UNO کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں اور جو UNO کے ممبرز ہیں, ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے, تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مرندی سکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں.
اس نے کہا ڈیل کرنے تو بیٹھے ہوئے تھے, اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا, ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے, ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں, آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں, یہ تو یوز اور کرسچنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں. اور اگر میں آپ کا محرک طے کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ڈیل نہیں کروانا چاہتے, حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, دوبارہ سے وہ حملہ کریں گے. لیکن اگر میں 2 نمبری کروں تو میں محرک طے کر سکتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں ڈیل نہ ہو تاکہ ایران دنیا سے ختم ہو جائے. جو پراکسی یہاں پہ چلتی رہی شیعہ سنی کی, ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. تو پھر میں نے اسد اللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی, ان کا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی, اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی, آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا, تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کی طرح آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے, کہتے جی وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھیں سامنے. کہتے میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر, ایک دوستانہ ماحول میں. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں, ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, فیکٹس اور فیگرز کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں. سورہ توبہ, سورہ النساء, سورہ آل عمران, سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس وقت مسلمانوں کو وہی کی تائید حاصل ہے, اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی, شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر, اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں, بنائے خود. جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط, ہونے کہا خارجی نے, پہلے بھی خارجی تھے, مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے. آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا, یہ جہاد ہے, فساد ہے یہ. لہٰذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں, امت کے لیول کے اوپر سوچیں, علمی اختلاف کریں. مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے, لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے کافروں کے مقابلے پر, ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں کی. تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے. ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. یہ سیدھی سی بات ہے, اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا, سوشل میڈیا کے اوپر اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو شیئر کروا کے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا, یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزر رہے ہیں. اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مرے, ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مرے. امن چاہتی ہے دنیا. یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے, بڑوں کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا چومر نکل جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. علمی پوائنٹ نمبر 3, بعض جو ظالم اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب آپ کا آئرن ڈوم تو بڑھ گیا, اور بھائی سیمنٹ ڈوم ہو بابوں کے یا آئرن ڈوم ہو اسرائیل کا, یہ سارے آپ کے ہیں بھائی, ہمارے کہاں سے ہوئے. ہم تو چاہتے ہیں جتنے مسلمان دشمن ملک ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں. مجھے کس چیز کا تانا دیا جا سکتا ہے. دوسری بات, ٹیکنیکلی سپیکنگ دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. امریکہ کے اوپر بھی اگر میزائل پھینکے جائیں تو سارے وہ بھی نہیں انٹرسیپٹ کر سکتے. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ یہ آئرن ڈوم ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کا سرما نہیں نکلا. ادروائز جتنے میزائل انہوں نے ایک دن میں پھینکے ہیں سینکڑوں کے حساب سے, اگر وہ انٹرسیپٹ نہ ہوتے تو اسرائیل کا سرما بن جانا تھا. ابھی بھی وہ ریفیلنگ کریں گے, امریکہ نے ان کو سپورٹ کرنی شروع کر دی ہے. ظاہر ہے ایک دفعہ ان کو بیٹری فل کرنے کے لیے 300 سے 400 ملین ڈالر کے میزائل چاہیے, نقصان کا بہت ہو رہا ہے. ہم جو رونا روتے ہیں آئرن ڈوم کا, وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس قسم کا کام کریں, نہ کہ یہ کہ ہم ان کی تعریف کر کے ان کے ساتھ مل گئے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں ٹنڈولکر کی بیٹنگ کی تعریف کروں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں. میں تو یہ کہوں گا کہ بابر اعظم کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں. ان کی سمجھدانی اتنی سی ہے. اور پھر ٹیکنیکل اگر میں نے ڈسکشن شروع کی نا, تو میری تو یہ فیلڈ ہے بھائی بلسٹک میزائل کی. میں نے 15 سال جاب بھی اسی جگہ پہ کی ہے. پاکستان کا پورا یہ جو میزائل سسٹم کا نظام ہے, پہلا ٹیسٹ جو ہوا تھا نا یہ ٹیلا جوگیاں سے,
غوری کا. اس ٹیسٹ کے اندر بھی الحمدللہ جو اس میں ورکنگ ہو رہی تھی اس میں میں شامل تھا. یہ مشرف صاحب کے دور کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد سے بھی. تو مجھے یہ سب کچھ پتا ہے کہ پریکٹیکلی کس لیول تک کوئی چیز جا سکتی ہے, اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے, ان کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے. اب وہ ٹیکنیکل ڈسکشن اگر میں نے کرنی شروع کی, ویسے آگے ایکسپرٹس کر رہے ہیں, ان کی بات سنیں, میں کروں گا تو پھر یہ کہیں گے ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے. کروز میسائل کی ایکوریسی جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ ہوتی ہے. بلسٹک میسائل ایک خاص رینج کے اندر آپ پھینک سکتے ہیں. یہی وجہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے ہاسپٹل کے اوپر وہ میزائل پھینکا تھا؟ نہیں. بلسٹک میزائل جو ہے وہ 500 میٹر کے سرکل کے اندر اندر جا کے گرتا ہے. اس سے آپ اس طرح پن پوائنٹ ایکوریسی نہیں لے سکتے. تو انہوں نے ہاسپٹل پہ نہیں پھینکا تھا, لیکن اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی ہے جو آپ ہوائی جہاز کے ذریعے گائیڈڈ میزائل پھینکتے ہیں, یا کروز کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے آپ اٹیک کرتے ہیں. وہ کیمرے کے ذریعے ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جا کے گرتا ہے, لیکن بلسٹک میزائل 500 میٹر کے ریڈیس کے اندر اندر گرتا ہے کہیں پہ. وہ کہیں پہ بھی گر سکتا ہے, اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, ورنہ ایران نے تو کام نہیں کرنا تھا. لیکن اس سے ایٹ لیسٹ اب اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کو اس حادثے کے بعد اس تکلیف کا اندازہ ہوا جو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا فلسطین کے اندر ہاسپٹلز کو. 60,000 کے قریب لوگ نہتے شہید کر دیے, اور اس کے بعد سے بھی ابھی تک ان کے مظالم نہیں رک رہے. اب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جنگ کی خبریں دیکھنا کیا ہوتا ہے. دیکھیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہوئی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد سائرن بجتا ہے, پھر سب کے سب بنکرز میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں سے بھی CNN والے ان کے انٹرویوز دکھا رہے ہیں, کوئی مسلمان نہیں دکھا رہے کہ وہ کتنے تنگ آئے میں. تو مشکل وقت جب آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو ہم یہ جب بات کرتے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے اپنے ڈیفنس کو اس طریقے سے لے کے چل رہا ہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی تعریف کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی بجائے سیمنٹ کے ڈومز بنانے کے بابوں کے جو ایک بھی کام نہیں آیا, کوئی میزائل نہیں روک سکا, ہم بھی کوئی آئرن ڈوم گولڈن ڈوم بنائیں. یہ مقصد ہوتا ہے. ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دنوں سے روزانہ بلا ناغہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایران کے ساتھ یہ ظلم کیا. ہم یہی کر سکتے تھے نا, لہذا ہمیں کوئی نہ آ کے درس دے, اور خصوصاً وہ تو بالکل بات نہ کرے جو ایران کو مسلمان نہیں سمجھتے, جو شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹ میں لکھتے رہے, جن کے مولوی یہ سب کچھ کرتے رہے, اور آج وہ شہید کا لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خامنائی کو وہ حافظہ اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہانیاں سنیں ان لوگوں کی, صرف میرے بکس کے اندر اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر جی وہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ جا کے مل گئے ایران کے مخالفین کے ساتھ. بھائی میرے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اس وقت بھی استامن ملک تھے جب ہمارے دشمنوں نے لیبیا ہڑپ کر لیا, کچھ نہیں ہو سکا. اس وقت بھی استامن ملک تھے جب عراق کا تباہ و برباد کر کے عراق کو رکھ دیا ان لوگوں نے. اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھائی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا. کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود, ٹھیک ہے, خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا. اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر 1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر, اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے. اب ایک طرف یہ ٹھیک ہے, صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے, ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے, اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ اود پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا, اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف ہانک دیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکے اور مدینے کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا, مکے اور مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا. تو واقعی اب یہ تو احادیث موجود ہیں, بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ اور مدینے کی حفاظت ہوگی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دین قرب قیامت میں مدینے میں آ جائے گا. اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں 2 مساجد میں آ جائے گا, حرم مکہ اور حرم مدینہ. ویسے یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں جو مکہ تھا نا, وہ اس وقت سارے کا سارا مکہ شریف کی مسجد میں آ چکا ہے, اتنی توسیع ہو گئی ہے. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنا مدینہ شریف ایز اے سٹی تھا نا, وہ اب سارے کا سارا مسجد نبی میں آ چکا ہے. مسجد نبی اتنی بڑی ہے, تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 2 مسجدوں میں واپس آ جائے گا, یعنی ادھر لوگ پناہ کے لیے آئیں گے, جیسا کہ سانپ اپنے بل میں واپس آتا ہے حفاظت کے لیے. اس میں حضور نے ایمان کو سانپ سے تشبیہ نہیں دی, بلکہ ایمان بچانے کے عمل کو سانپ کے عمل سے تشبیہ دی ہے, جس طرح سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں آ کے اپنی حفاظت کرتے. تو یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکے مدینے میں داخل نہیں ہوگا, بخاری مسلم کی ہے. اب یہ جو حدیث ہے نا, یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ جی دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے, یعنی زلفیں تھیں, اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے, اور وہ 2 شخص
کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا. تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ خواب تو وہی الہی ہے. سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ وہی الہی تھا، اس لیے تو انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبیوں کی وحی کا ذریعہ جو ہے، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کان ہے اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے اور بڑا بد شکل گنگریالے بالوں والا. وہ بھی 2 افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی طواف کعبہ کر رہا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے. وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح تو حضرت عیسیٰ ہے. اور سر ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے دجال کو، اس کو مسیح نہیں کہا جاتا. مسیح الدجال جعلی مسیح، اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح اصلی مسیح. تو وہ مسیح نہیں ہے، وہ جھوٹا مسیحا ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ ایک مسیحا آئے گا بنی اسرائیل کے اندر. وہ مسیحا آیا، ان کو سمجھاتا رہا، انہوں نے اس مسیحا کے قتل کے فتوے جاری کیے، اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا. کون؟ عیسیٰ ابن مریم. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اب جب وہ دجال آئے گا نا وہ کہیں گے اچھا یہ ہے ہمارا مسیحا. تو وہ دھوکہ کھا کے اس دجال کو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مسیح مان لیں گے اپنا. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یہودی اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ دھوکہ کھا جائیں گے اور اللہ کا ان پہ یہ عذاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے، تو اس کی سزا وہ بھگتیں گے. تو وہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ مسیح دجال مسیح، دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو، جعلی مسیح. اسی ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں کرائسٹ. عیسیٰ ابن مریم کو اس کو کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ. لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے. خواب کا واقعہ تشبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایکچوئل نہیں ہوتا. مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا. پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. اور اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے. وہ مسلمہ کذاب تھا تو دوسرا اسود، یہ 2 حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے. اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے؟ لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیہ کے طور پہ. خواب ایک ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے اور اتنا خون نکل رہا ہے اس کا. تو نبی علیہ السلام جو ہے نا گھبرا گئے. آپ کو پتا چل گیا کہ میرے اصحاب اس میں شہید ہوں گے. 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میت نہ گئی ہو. تو ایک بہت بڑا لاس تھا حضور علیہ السلام کے لیے. واضح ایک فتح شکست میں بدل گئی. وہ چند تیر اندازوں کی حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب بعد میں اللہ نے معاف کر دیا. سورہ ال عمران میں پوری کمنٹری آئی. بہرحال اس میں نبی علیہ السلام نے اس گائے کے خون کی تشبیہ اس سے کی. یعنی اس طرح کے خواب میں بعض اوقات کوئی مناظر دکھائے جاتے ہیں. تو دجال والا جو منظر ہے یہ خواب کا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال طواف کعبہ کر رہا ہوگا، یہ ثابت نہیں ہوتا. اور اگر کسی نے اس کو دھکے سے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے. حضور علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ دکھایا گیا. بعض نے ویسے یہ کہا کہ اس طواف سے مراد یہ ہے کہ وہ خانہ کعبے کے باہر یعنی مکے کے باہر گھوم رہا ہوگا اور کوشش کرے گا کعبے میں داخل ہونے کی. یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے لیکن یہ دور کی ہے، ضرورت ہی نہیں، خواب کی چیز ہے کوئی فزیکلی. بعض کہتے ہیں کہ یہ دجال اس وقت طواف کر رہا ہوگا جب ہی اس کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا. جب فتنہ ظاہر ہوگا پھر وہ داخل نہیں ہوگا. یہ دور کی تعویلات ہیں. میرے نزدیک سب سے بیسٹ تعویل، میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں کہ خواب میں جو منظر دکھایا جاتا ہے ایگزیکٹلی وہ منظر نہیں ہوتا، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام کو بیسیکلی پہچان کرائے گی کہ یہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اس شکل کا ہے، سچا مسیح اس شکل کا ہے. اور دونوں کو ایک ہی اینگل میں دکھایا گیا. وہ بھی 2 بندوں کے سہارے طواف کر رہے ہیں اور یہ بھی 2 بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایگزیکٹ اسی سین میں آپ کو یہ 2 چیزیں دکھائی گئی. تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث میں تضاد ہے، تو احادیث میں تضاد موجود نہیں ہے. باقی وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جساسہ والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں، ابن سیاد والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں. میرے بھائی دجال صرف ایک مسیح دجال ہی نہیں آنا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں. تو دجال ایک سے زیادہ آنے ہیں. غلام احمد قادیانی بھی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. یہ دجال بھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا. بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے
اس کے حکم سے بارش برسے گی وقتی طور پہ، آزمائش کے طور پہ، زمین اگائے گی تاکہ جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں وہ فوراً اس کو بزرگ مان لیں. اسی تو پھر بھی نہیں مننا، سانو تو فرق نہیں پیندا، اسی تو کہنے سانو دکھاؤ قرآن دی سی کتنے لکھا ہے کہ تو آنا ہے بھائی. وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے، وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے تیرے 2 ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا، اور وہ یوں کر بھی دے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر 2 ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا. وہ کہے گا دیکھ خدا یہ کام کر سکتا ہے نا تو میں خدا ہوں. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا، مجھے تو حضور کی بات پہنچی تھی کہ وہ اس طرح کرے گا، اب تو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکے گا. اس طریقے سے 2 ٹکڑے کرنے، وہ کوشش کرے گا تو وہ تانبے کی بنا دی جائے گی اس کی گردن، پھر وہ غصے سے اس کو اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا، لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا، یعنی موت اس کو آ جائے گی. اور نبی صاحب فرمائے وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء ہوگا نا. جو المستدرک علاقے میں کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہیں، اور وہ بھی مومن بھی سید الشہداء ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن میں کافارا، مومن پہچان لیں گے. اور جو بابوں کے ماننے والے ہیں، کسے کہانیوں کے ماننے والے ہیں، وہ تو وہ کہیں گے کافر نہیں لکھا، تو انہوں سمجھ نہیں آئی ہے، یہ نہیں لکھا. جس نے کہتے نا کوڑا نے دھما لی تیسرا ہدایت لا رہے ہوندے نا تکے نال، یہ بھی وہی کریں گے. کاف سے کشف پڑھ لیں، ہو سکتا ہے فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں، یا رونیت روحانیت کی بجائے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے آئے ہیں. اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے دجال سے بڑا کوئی فتنہ. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس فتنے سے. اور اس کے لیے بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا، اور ایک دوسری حدیث میں مسلم کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، بہرحال پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ اس کے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. تو یہ آیات کوشش کریں روزانہ، نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ تلاوت کر لیں تاکہ یاد رہیں. باقی یہ ویڈیو شیڈیو ریکارڈ کرانا ہے جی دجال نے کدوں آنا ہے، بھائی میں تو نہیں دجال نو کٹ سکتا، جدوں آئے گا دیکھی جائے گی. تو اور لوگ اس طرح کے ٹاپکس میں بڑا انٹرسٹ، قیامت کی نشانی ہے جی. قیامت کی سب سے بڑی نشانی آج سے 1400 سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام کی بعثت. جی قرآن میں ذکر ہے اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند. اور بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کے طور پہ دکھائی بات. پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیان والی. یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی. ہزاروں انبیاء کی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا اور پھر اس کے بعد قیامت آنا، تو پھر تو سر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوئی ہیں. باقی جو آپ قیامت کی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں نا، کوئی الٹا کام ہو جائے تو کہتے ہیں قیامت کی نشانی ہے. پھر میں کہنا یہ ساری نشانیاں پاکستان ہی پوریاں ہو رہی ہیں، باہر کے ملک کے لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. مہنگائی ہو جائے کہتے ہیں قیامت کی نشانی، بیسک نیڈز پوری نہ ہو قیامت کی نشانی، ہیومن سیکیورٹی نہ ہو کہتے ہیں قیامت کی نشانی. تو وہاں تو نشانیاں پھر ریورس ہو رہی ہیں. دبئی میں جائیں کوئی ڈاکہ مار کے بتائے، کوئی چوری کرے، 0 پہ کرائم ریٹ لے آئے ہیں وہ تو پھر لگتا ہے قیامت سے بہت دور جا رہے ہیں. اس طرح کی قیامت کی نشانی ہوتی. باقی آپ نے چسکے لینے کے لیے سننا ہے تو سنتے رہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں، ان چکروں میں نہ پڑیں. ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیر. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے. وجد من دونہما قوما، تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے. یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی، کوئی سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائپ تھی، کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذوالقرنین بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے. تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ، اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا. قالوا یا ذی القرنین، تو وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین. اب انہوں نے کیسے کہا؟ ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی. اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یونیورسل زبان ہے، یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا
کرتے ہیں. یعنی یہ دو قومیں تھیں جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھی، یاجوج اور ماجوج. ان کو انگلش میں گوگ میں گوگز کہا جاتا ہے. یاجوج اور ماجوج یہ دو قبائل تھے، یہ دو قومیں تھیں جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھیں. تو ذوالقرنین بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے. تو انہوں نے کیا کہا، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے. عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ دو طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی، اب تیسری طرف صرف ایک بند بنانا تھا. یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ اسی کے اندر ٹرائنگل میں قید ہو کر رہ جائیں گے. تو یہ جس طریقے سے یہ ڈیمز بھی بنائے جاتے ہیں تو سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک رک جاتا ہے. تو دو پہاڑوں کے سلسلے تھے، سامنے آپ کو ایک دیوار بنا دیں. وہ تقریباً 50 میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً 30 فٹ اونچی، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اور 10 فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی، لوہے اور تانبے کے ساتھ ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیتے ہیں، آپ کو رقم دیتے ہیں، آپ کو آن پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے ایک دیوار بنا دیجیے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے، ساز و سامان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر، وہ تو بہتر ہے. تم صرف کیا کرو، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم میری جسمانی مشقت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو، مین پاور مجھے پرووائڈ کرو، یعنی مزدور تمہارے ہوں. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان، یاجوج اور ماجوج دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال الفخو، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو پر کر دیا لوہے سے، تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی، ان کو گرم کرنا شروع کرو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل گرم ہو جائے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تانبا پگھلا ہوا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں. یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے، بانڈ بن جائے. لوہے اور لوہے کی چادریں تھی اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فلنگ، جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمنٹ کی فلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا. فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے. یعنی وہ 50 میل تک سمجھ لیں وہ پوری لمبائی تھی اس دیوار کی، 10 فٹ چوڑی اور تقریباً 30 فٹ اونچی. ظاہر لوہے کی ہے، اس میں تو کوئی نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ان کے لیے اور انہوں نے یہ معاملہ کیا. قال هذا رحمة من ربی، تو انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت. یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتا ہے. هذا من فضل ربی، یعنی اس سے بات پتہ چلی کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، میرے جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے، میرے جیسا کوئی انٹلیکچوئل ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی تھی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا. یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے، یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے. اور اس کا ذکر بھی سورۃ الانبیاء میں موجود ہے. اب کراس ریفرنس کے طور پر آپ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95-96 میں ڈال لیجئے. قرآن حکیم میں دو ہی مقامات پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے. ایک تو ہم یہ پڑھ چکے سورۃ الکہف اور دوسرا یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95, 96, 97 کے اندر. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے ان بستیوں کے لیے کہ ہم جن کو موت دے دیں، ہلاک کر دیں کہ وہ واپس کبھی آ سکیں. یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو بستیاں تباہ ہوگی، اب اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. ہاں واپس کب آئیں گے؟ قیامت والے دن، لیکن وہ دوسری زندگی ہوگی. اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ میدان قیامت قائم ہونا ہے. قرآن حکیم کی کتنی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں. تو یہ حرام ہے کہ ان کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں،
کب تک؟ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اور کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج، یہ دو قومیں، وہم من کل حدم ینسلون، اور وہ ہر اونچائی سے پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے، اس وقت آ رہے ہوں گے۔ اس کی ڈیٹیل صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے، میں کچھ احادیث بھی یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ واقترب الوعد الحق، اور قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو حق ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں۔ یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، ہم تو اس معاملے میں غفلت میں تھے۔ بل كُنَّا ظَالِمِينَ، بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے۔ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے شک ہم تمہیں بھی، ان لوگوں کو بھی، ان کافروں کو بھی، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ اس میں ظاہر ہے کہ وہ نیک لوگ مراد نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف میں بتا دیا کہ کافر جو ہے وہ چھیڑا کرتے تھے کہ اچھا جو جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کو بھی دوزخ میں بھیجا جائے گا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل حجت بازی کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پھینکا جائے گا کیونکہ انہوں نے تو دعوت نہیں دی ہے۔ ہم ان کے جو یہ بت ہیں، ان پتھروں کو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوزخ میں پھینکیں گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ہم ان کو ان کے آگے جھکا کرتے تھے۔ تو من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پوچھتے تھے، حسب جہنم، وہ ایندھن بنیں گے جہنم کا، انتم لہا واردون، اور تمہیں اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ الہ ہوتے، یہ بھی کوئی چھوٹے الہ ہوتے تو کبھی بھی دوزخ کے اندر تو پیش نہ کیے جاتے۔ وکل فیہا خالدون، اور وہ سب کے سب اس کے اندر ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہیں گے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو یہاں پر ذکر آیا کہ یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ یأجوج اور ماجوج، یہ دو قبائل آزاد کر دیے جائیں گے اور یہ پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے پوری کی پوری زمین کے اوپر۔ اس حوالے سے بھائیوں، آج کل کے جو جدید مفسرین ہیں وہ اس میں کافی ڈیٹیلز تک جاتے ہیں، خصوصاً دور حاضر میں ایک بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں شیخ عمران حسین، اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں، انہوں نے اس کی کافی تعویلات کی ہیں۔ اس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہ جی یہ شاید کوئی چائنیز قوم ہے، یا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں رشین قومیں ہیں، چائنیز جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ چیزیں چھپکلیاں تک بھی کھا جاتی ہیں۔ مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا ہے 2004 کے اندر اگست کے مہینے میں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہوٹلوں کے باہر جو ہے وہ چھپکلی، مینڈک اور اس قسم کی سانپوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے وہ چکن کی اور اس طریقے سے بریانی کی پلیٹوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں۔ بہرحال یہ اسیسمنٹس ہی ہیں لوگوں کی، ہم اس کا معاملہ اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جب تک یہ عین ممکن ہے کہ یہ واقعی کوئی اس طریقے سے قبائل ایگزسٹ کرتے ہوں اس وقت بھی، کیونکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہم ہر کونے کو دیکھ چکے ہیں، تو ایسا بھی دعویٰ باطل ہے، کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں سینکڑوں ایسے جزیرے ہیں جہاں تک کوئی انسان کی ابھی تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوئی، اور اس میں غالب گمان ہے کہ دجال بھی شاید انہی جزیروں میں سے کسی جزیرے میں قید ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شیطان کا تخت ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے، جو مسئلہ نمبر 82 کے اندر بھی میں نے یہ بیان کی ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے، اور وہاں پر وہ سارے چیلے چانٹے جو ہے وہ اپنے اکٹھے کرتا ہے اور ساری روداد ان سے سنتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی کروا دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، اللہ سے بھی میرا ایک کلپ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اس حوالے سے، برمودا ٹرائنگل کے اوپر چھوٹا سا کلپ ہے 12 سے 13 منٹ کا، وہ اسی لیکچر میں سے نکالا گیا، مسئلہ نمبر 82 میں سے۔ تو بہرحال وہ برمودا ٹرائنگل بھی، وہاں پر بھی جو ہے وہ رسائی نہیں ہے لوگوں کی، وہ کئی لاکھ مربع کلومیٹر کا وہ علاقہ بنتا ہے اٹلانٹک کے اندر، بحر اوقیانوس کے اندر، تو اس کی مسٹری تو ابھی تک موجود ہے۔ جہاز جاتے ہیں، بحری جہاز جاتے ہیں، یا آبدوز کوئی جاتی ہے، یا ہوائی جہاز جاتے ہیں، سب کے سب وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی اعتبار سے وہاں پر ایسی پاورز موجود ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں یا کسی بھی فارم کے اندر۔ تو اسی طریقے سے ممکن ہے کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہوں، جس طرح کہ ابھی الیکٹرانک مائکروسکوپ کے دریافت ہونے سے پہلے تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے، تو لوگ بیکٹیریا تک ہی پہنچے تھے نا۔ وائرس کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے وہ تو ہمیں یہ 40-50 سال پہلے ہوا، اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے جرثومے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا۔ تو بہرحال اس میں احتیاط یہ ہے کہ جو احادیث کے اندر آئی ہیں چیزیں انہی کو ہم حق مانیں اور اس میں اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بگڑے نہ۔ احتیاط اسی کے اندر ہو کہ ہم اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں، جتنی آیات اور احادیث کے اندر ہے بس اتنا ہی بیان کریں گے، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ احادیث میں آپ کو 4 بتا دیتا ہوں۔
چاروں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، 3 حدیثیں صحیح مسلم سے ہیں اور ایک حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7285 اور مشکات میں 5464، کیونکہ مشکات ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ میں بار بار کہتا ہوں، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، آپ کو پوری کتب ستہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مشکات آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور میرا لیکچر سن لیں، مسئلہ نمبر 111 مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث جو مشکات میں بھی یہی میں نے نمبر بتا دیا، اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ اس میں 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے دنیا میں، اور 6 نمبر پر فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ کھول دیے جائیں گے۔ اس سے یہ ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج، اور وہ ڈیٹیل ہمیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ملتی ہے، دوسری حدیث صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں دجال کا ذکر بھی موجود ہے، یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر موجود ہے، اور مشکات میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5475 بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تو ہوں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن پیغمبر ہی ان کی چھینی نہیں ہوگی، پیغمبر تو ہوں گے، وحی کا سلسلہ تو جاری ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں ان کو وحی کرے گا، دین تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہوگا، تو وحی کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی، اور وہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے جائیں گے، پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے، وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی، اسی حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو ہے جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے، حتیٰ کہ یہ نہریں تک اور پانی اور سمندر تک خوش کر دیں گے، اتنا جو ہے یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے، ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے، ہر چیز، اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے، اور ظاہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے، اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے، کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا، کوئی وبائی مرض پھیلے گا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی، کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 دوزخی، تو وہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی۔ تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگے آتا ہے، یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث 7373، مشکات میں 5400، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اونٹ کی کوہانوں کی طرح کے، اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ جس طرح گدھ ہے، یہ مردار خور ہے، اس قسم کی کوئی بڑی بڑی گدھیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی، اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان 7 سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر، یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی، اور یہ پھر معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ روح قبض فرما لے گا، اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئے۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 7135 اور مسلم میں 7237، مشکات میں 5342، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں نکلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے، کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کے، اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن ہوگا اس وقت جب کہ فسق و فجور عام ہو جائے گا، اس وقت یہ معاملات ہوں گے۔ تو ظاہر ہے پھر انہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
معاملات کو آگے چلائے گا اور کس طریقے سے تباہی ہوگی یاجوج اور ماجوج کے ذریعے۔ اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 3348، مسلم میں 532، مشکات میں 5541، جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ کثرت کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی، یعنی انسان ہی ہوں گے، اور ظاہر کفر اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3153 نمبر ہے۔ شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں لیکن روایت ضعیف ہے، اور کیونکہ اس میں قتادہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن اس روایت کو سہارا اس بخاری کی اور مسلم کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ ہیں ترمذی میں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ کھودیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے، اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھودیں گے تو پھر وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اس میں سوراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو بہرحال یہ سارا معاملہ تھا، جو ایمان بالغیب کی ہی چیزیں ہیں، ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یاجوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آ جائے اس وقت تک تو ہم اسے غیب کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں۔ گوگ میں گوگس انگلش میں آپ یہ لکھیں گے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں، مختلف سکالرز کے جو ہے مختلف لیکچرز بھی موجود ہیں، بہرحال اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے۔ میں نے آپ کو جو صحیح حدیث میں تھا، جو بھی لب لباب تھا وہ سارا بیان کر دیا، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے۔ باقی جو سٹوریاں لوگوں کے اندر مشہور ہیں یا لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ دل بی قید من بانو ایمان کافری کرده حرم را سجده آورده به تن را چکری کرده متا طاقت خود را ترازویی برافروزد به بازار قیامت با خدا سوداگری کرده زمین و آسمان رو بر مراد خویش میخواهد غبار راه و با تقدیر یزدان داوری کرده۔ سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ کہ ایران تو چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے، تو اب مجھے بتائیں ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے؟ ایران نے 1957 میں امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع